لالچ بری بلا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ ایک کہانی ایک ڈاگ کی ہے جو کہ ایک ہڈی کو اپنے منہ میں دبائے پانی کے پل کے اوپر سے گزرتا ہے اور لالچ میں آ کر دوسرے ڈاگ پر جو کہ اس کا اپنا ہی عکس پانی میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر وہ غراتا ہے اور پھر منہ کھولتا ہے تو جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو یہ لالچ کے بارے میں کہانی ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت اس طرح کے لالچ میں آ کے جو پینگیں بڑھا رہے ہیں اور اپنے معاشرے کی داستان زبانیں زد عام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ وہاں پر مل گئے ہیں جہاں پر پچھلے 3.5 سال سے ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی تھی، اور حکومت اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا جو مشترکہ اجلاس، کچھ وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی یا عمران خان جو بل پاس کروانا چاہ رہے تھے اس پر جو ہے وہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے پاس وہ نمبر نہیں رہے جو اس کے پاس کبھی ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ساری داستان جو ہے وہ ان پوسٹنگ سے متعلق ہے جس میں عمران خان کے دفتر سے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا جس کی اناؤنسمنٹ آئی ایس پی آر سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو پہلے جو دوسری طرف کھڑے تھے، یعنی اپوزیشن میں، خاص طور پر پی ڈی ایم میں، وہ اصولوں کی سیاست اور آپ کو روزانہ بھاشن یا آپ کو سرمن یا آپ کو واعظ دیتے تھے کہ جی اب تو ہم ووٹ کو عزت دو سے کسی اور چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو پھر جو ہی تھوڑی سی ہوا چلی اور جو ہی تھوڑی سی ان کو کہہ لیں کہ بیچ میں گھسنے کی گنجائش ملی تو وہ جناب خالی گھسے نہیں بلکہ گھس کے بیٹھنے کا تاثر دے رہے ہیں۔ اب کتنے بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں بیٹھے ہیں اس کا تو تیا پانچا آنے والے کچھ دنوں میں ہو جائے گا یا کچھ ہفتوں میں ہو جائے گا، جس سے ہمیں تو ویسے لگتا ہے کہ ان کو بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پرائیویٹ بل پر 2 دفعہ حکومت کو شکست ہو چکی ہے اور اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی حکومت نے کینسل کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور خاص طور پر نون لیگ کے جو حمایتی یا جو اس سے بینیفٹ اٹھانے والے ان دا پاسٹ جنہوں نے بینیفٹ اٹھایا اور جو فیوچر میں اپنی اپنی کیا ہے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں مائن لگانے یعنی سن لگا کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آگے چل کے کیا اس سے فائدے حاصل کرنے، وہ تو یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ جی اب تو تحریک عدم اعتماد آئی کہ آئی۔ پھر ساتھ میں عمران خان کے اوپر ایسی بلا جواز تنقید بھی کیے جا رہے ہیں کہ جس کا شاید اتنا وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ ان کی حکومت نے آف کورس وہ کچھ نہیں کیا جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے یا لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لیکن پھر بھی یہ اس طرح کا غیر ضروری کرٹیسزم کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو سب جو ہے وہ یہاں پر بغلیں بجا رہے تھے، اور اب جب وہاں فاصلے پیدا ہوئے تو اب ڈھول پیٹ رہے ہیں، تو یہ کون سی پاکستان کی کامیابی ہے یا اس کے نظام کی کامیابی ہے؟ یہاں پر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، اور یہاں کے وہ لوگ جو کہ آزمائے ہوئے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو پرانی تنخواہ پر یا اسی جگہ پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جہاں وہ پہلے تھے یا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا۔ تو اس سے ملکوں کی نہ تو ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اصولی سیاست اور اصولی کام ہوتا ہے۔ جب جگلرز کے یعنی مداریوں کے ہاتھ میں چیزیں آ جائیں تو پھر اسی طرح کی اتھل پتھل ہوتی ہے جو اس معاشرے میں اور اس ملک میں پچھلے کافی سالوں سے جاری ہے، اور جس کے اختتام کا شاید ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اب حکومت کی اتحادی جماعتوں نے جو حکومت سے اختلاف کیا ہے وہ کیا انہوں نے اپنے کسی
ذاتی ایجنڈے پر یا ان کی اپنی سمجھ بوجھ میں یہ چیزیں درست نہیں تھیں. جب اشارہ ہو جائے تو پھر اس اشارے پر چلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اقتدار کی پاکستان میں مجبوریاں ہیں. ان تمام چیزوں کا آپ بغور جائزہ لیں اور ان کو دیکھیں کہ یہ کیسے بے پردے کے لوٹے ہیں جو لڑکتے لڑکتے ساری عمر ان کی گزر گئی، اور پھر بھی سینہ تان کے نہیں سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب نظریاتی ہو گئے ہیں. اور وہ دوسرے جو کہتے ہیں کبھی ہمیں بھی وزیر اعظم بنا کے آزمائیے تو صحیح. تو یہ سب اپنی ذات کے فائدے کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ملک کے نظام میں تبدیلی اور کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے کی نہ تو ان کی منشا ہے اور نہ ہی یہ اس کیلیبر کے اور اس کیپیسٹی کے لوگ ہیں. اور جو دوسری طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ذاتی تجوریاں بھرنے اور ذاتی فائدے حاصل کرنے والے سبھی ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس ملک کے مفاد میں کیا ہے اور کون سی چیز کیسے ہے. کیونکہ کسی جزیرے کو خرید لینا یا پھر کوئی فورس کسی کا اس کا چیف ہو جانا، یا پھر باہر جو ہے وہ کہیں اور جا کے محلات لے لینا، یا پھر اپنے کوئی بزنسز اسٹیبلش کر کے فرنچائزز بنا دینا ملک سے باہر، یہ سارے جیب بھرنے کے اور پیٹ بھرنے کے، اور پیٹ کی آگ کبھی نہیں بجھتی ہے، یہ ہمیشہ جاری رہتی ہے. لیکن جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں تاریخ انہیں ہی اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے. شاید ہمارے ملک میں پڑھنے لکھنے کا رجحان، شاید نہیں یقیناً پڑھنے لکھنے کا رجحان فوت ہو چکا ہے. کتابوں کی ایک دکان بھی آپ کو شہر پورے میں نہیں ملتی ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی کچھ کریں گے جو یہاں ہو رہا ہے. عوام سوچنے کو تیار نہیں، کھانے کو تیار ہے، اور جو اقتدار میں ہیں وہ کسی چیز کو بدلنے کو اور نہ خود کو بدلنے کو تیار ہیں. تو جیسے لوگ ویسے حکمران. آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں. میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اس ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے شاخسانے کے بعد. اللہ سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. تب تک کے لیے خدا حافظ.